جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے، آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو بھائی بابے کڈو باہر، آج ضرورت ہے بابوں کی، ابھی برا وقت آ گیا ہے، بابوں کے اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں، بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ، تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا یہ بڑا ظلم ہے۔ کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہہ دی، وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور اللہ کے بندو وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا، تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو، ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے، تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب، کلندر، پاگل، مجنون، کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ دعویٰ نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے، جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے، پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، وہ آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاگ ہو گیا۔ اوے تواڈے بابے تے 302 لگ دی ہے، قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو، ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا۔ کوئی قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ نو سام آف اٹ۔ یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا۔ انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، 10 سال حضور کو وضو کروایا، وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی، میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا، عمر 20 سال ہوئی، نبی اسلام دنیا سے چلے گئے، 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے، آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے، میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا، بھول جاتا تھا، لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اور تمہارے پیر جو ہے وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے، وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی؟ دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا۔ بابے نے آخرت بچانی تھی، بابا خود جنم میں چلا گیا ساڑ کے۔ اگر یہ ایسا ہے، اگر عبد القادر جیلانی کی طرف غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو ٹھیک ہے پھر ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو۔ تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی، نگاہ مارتے تھے، نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی، اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی، انہوں نے ریٹائرمنٹ لا لی نہیں۔